محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ نظریات ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ چند مٹھی بھر سرفرے فرقہ پرستوں کو کنارے کر دیں تو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ہندوستان میں ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں جو صدیوں کے حقائق کو جھوٹا ثابت کر رہی ہیں۔ اس درمیان محمد علی جناح کی کہی گئی بات بھی درست ہونے کے قریب تر دکھائی دے رہی ہے۔ جس ملک کو مسلمانوں نے اپنی قربانیوں سے آزاد کرایا، آج اسی ملک میں مسلمانوں کے خلاف پاکستان یا قبرستان جیسے نہ صرف نعرے لگائے جا رہے ہیں، بلکہ اس طرح کی حرکت کرنے والوں کی حکومت حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ حکومت کے اس غیر قانونی عمل سے محمد علی جناح کی بات کو بل ملتا ہے اور اب یہ درشاتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف شاید کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ایسا کیا کچھ ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کی پوری چرچا ہم ویڈیو میں آگے کریں گے۔ فی الحال ویڈیو کو پوری دیکھیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور مزید دوسری تجزیاتی رپورٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ news24.in پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ محمد علی جناح نے اس وقت کے حالات کے تناظر میں ایسی بات کہی ہوگی، لیکن ہندوستان کا بدلتا سیاسی منظرنامہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسرت موہانی جیسے قداور مسلم لیڈروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کے حامیوں نے 1947 میں ہی مسلمانوں کا جنازہ پڑھ دیا تھا، جس کی حقیقی صورتحال آج ہمارے سامنے ہے۔ بروقت فرقہ پرستوں کو اگر تھوڑی سی اور چھوٹ مل جائے تو مسلمانوں کے بڑے سے بڑے امام اور مذہبی پیشوا بھی جنیو دھارن کرتے نظر آئیں گے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر فرقہ پرستی اپنے عروج پر آ جائے تو مسلمانوں میں ارتداد کا ایک طوفان برپا ہو سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لو جہاد کی آڑ میں یہ سب کچھ آسانی سے انجام بھی پا رہا ہے۔ آج ملک کا پورا نظام مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے۔ ایک غیر مسلم لڑکی اگر کسی مسلمان سے شادی کر لے تو پورا سسٹم اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف اگر مسلم لڑکی کسی ہندو سے شادی کر لے تو حکومت اس کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جن سیاسی پارٹیوں کا وجود ہی مسلمانوں کے ووٹوں پر ٹکا ہوا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی کا صرف ناٹک کرتی ہیں۔ سنبھل معاملے میں اس بار کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے ضرور کچھ حد تک آواز اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھرس جیسی بہادری کا مظاہرہ تو نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، اتنا کہا جا سکتا ہے کہ سنبھل معاملے میں کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی ایک کوشش ضرور کی ہے۔ ملک کا میڈیا فلی طور پر مینج کیا جا چکا ہے۔ اس درمیان سوشل میڈیا اور ویب سائٹس کے ذریعہ مسلمان مخالف ایجنڈوں کی پول کھول رہے سوشل میڈیا پترکاروں کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ملک کا مسلمان اس درمیان اتنا ڈر گیا ہے کہ محض جینے کو ہی آزادی سمجھ بیٹھا ہے۔ مسلمان چاہے جس بھی گریڈ کا ہو، وہ ان حالات سے ٹکرانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی ایسی گھٹیا سوچ پیدا ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو، تو یقین جانیں کہ آپ بھی محمد علی جناح کو درست ثابت کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ مسلمان بحیثیت ایک قوم کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ رہ سکتا ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ وہ کمیونٹی ایماندار اور امن پسند ہونی چاہیے۔ بھارت میں مسلمانوں کو بھی کسی اجتماعی جدوجہد کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر یہاں کی اکثریت اسپیشلی حکومتیں انصاف پسند ہوتی۔ بہرحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ کب کہاں کس مسلمان کی لنچنگ ہو جائے یا کون سی عبادت گاہ مندر میں تبدیل کر دی جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ماننا ہے کہ ان حالات سے امت کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ نہ صرف امت کو ان حالات سے باہر نکالا جا سکتا ہے، بلکہ فرقہ پرست طاقتوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ ابھی اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی روح باقی ہے، گو کہ بی جے پی حکومت ہر دن بھارتیہ سنویدھان کی روح کو چھیدنے کا کام کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اتنی گنجائش بچی ہے کہ اگر سسٹمیٹک طریقے سے کام کیا جائے تو بالفور سنویدھان کے ساتھ ہو رہی چھیڑ چھاڑ کو بریک تو لگے گا ہی، بلکہ آئندہ کچھ برسوں میں مسلمانوں کا وقار بھی بحال ہوگا۔ دنیا میں قومی عروج و زوال دائمی نہیں ہوتا۔ آج حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں، کل حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آج ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے
اس کی واحد وجہ تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن سیاست کا بڑا رول ہے۔ اگر آج مودی حکومت یا سپریم کورٹ ورشپ پیلس ایکٹ 1991 کے تئیں اپنا موقف واضح کر دے تو مساجد اور مزاروں پر ہو رہی طوفان بدتمیزی کو فوراً روکا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک جمہوری ملک میں سارے فیصلے سیاست کرتی ہے، یہاں تک کہ ججوں کی تعیناتی بھی سیاست ہی طے کرتی ہے، اور جمہوری سیاست میں نمبروں کا ہی سارا کھیل ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں جب سارا کھیل نمبروں کا ہو، وہاں ایمانداری بھلا کس کو راس آ سکتی ہے؟ اکثریت حاصل کرنے کے لیے پارٹیاں امن اور انصاف کو بالائے طاق رکھ دیتی ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہندوستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی ایماندار نہیں ہے۔ ہر پارٹی اپنے مفادات کے مد نظر اپنے راستے طے کرتی ہے، اور نمبروں کے اس کھیل میں میجر کمیونٹی کے خلاف جا کر سنویدھان اور قانون کی بات کرنا فی الحال ملک کے کسی بھی سیاسی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اقلیت اور اکثریت کے اسی نظریے نے مسلمانوں کو اپاہج بنا ڈالا۔ حالانکہ اکثریت کے اثرات جز وقتی اور منفی ہوتے ہیں، جبکہ آئیڈیالوجی کا اثر نہ صرف مثبت ہوتا ہے بلکہ دیر پا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ پازیٹیو سوچ تھوڑی دیر سے کام کرتی ہے، چونکہ ہندوستان کی اکثریت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بھارت کی موجودہ پالیسیاں عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ ہندوستانی عوام کو اپنی آئیڈیالوجی سے آگاہ کرے اور قیام امن و انصاف میں کلیدی رول ادا کرے، ساتھ ہی ملک کی حالیہ سیاست کو ایک نئی فکر بھی دے۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ اس کام میں دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اجتماعیت کی شکل میں اگر یہ کام انجام دیا جائے تو دشواریوں کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات ضرور نوٹ کر لیں کہ یہ کام صرف اور صرف اجتماعی صورت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ابتدائی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انفرادی طور پر اس کام کو ہرگز انجام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو شرجیل امام، عمر خالد اور خالد سیفی جیسے لوگوں کی حالت دیکھ لیں۔ فی الحال صرف اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔